السلام علیکم ناظرین، ٹاپ سٹوری ٹیلی ویژن کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ قریشی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر موجود ہے آپ کی خدمت میں ایک مجبور بہن کے ساتھ، ان کی جو بھی داستان آئی ہے جانتے ہیں انہیں کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ بتائیں۔ جی اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک، روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کو بھی خیر مبارک۔ جی تو کیا مجبوری بنی ہے کہ آج آپ میڈیا کے سامنے آئی ہیں؟ میری یہ مجبوری بنی ہے کہ نا میں بیوہ ہوں اور میری 25 سال عمر ہے، اور نا میرے شوہر کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ الیکٹریشین تھے، تو الیکٹرک شاک کی وجہ سے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہم لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، 5 بہن بھائی ہیں ہم لوگ، 2 بھائی ہیں میرے، 2 بہنیں ہیں۔ بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے، ایک رکشہ چلاتا ہے، ایک نشے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی بیویوں کا پورا نہیں کرتے، ہمارا کیسے کریں گے؟ تو میری جو 2 بہنیں ہیں وہ کنواری ہیں، وہ گھر ہوتی ہیں۔ میرے والد صاحب ضعیف عمر کے ہیں، تو وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ گھر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا گھر رینٹ پہ ہے۔ تو نا میں ٹیچر ہوں، ٹیچنگ کرتی ہوں میں اسکول میں، لیکن اسکولز ان ڈیز میں بند ہے۔ تو ان دنوں میں نا ٹیوشن پڑھا کے گزارا ہو رہا ہے۔ 3 مہینوں سے رینٹ بھی نہیں پے کیا ہوا، قرضہ بھی لیا ہوا ہے بینک سے، 1.25 لاکھ قرضہ ہے ہمارا جو دینا ہے، لیکن وہ نہیں دیا جا رہا کیونکہ پیسے نہیں ہیں اتنے۔ تو 12,000 رینٹ ہے، وہ بھی نہیں، مشکلوں سے ہی پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے اسے پورا کرنے میں۔ اور جو مکان مالک ہے، جیسے 3 مہینوں سے مس ہوا ہوا ہے، اتنی فضول باتیں کرتا ہے کہ اتنی بیکار باتیں، مطلب کریکٹر پہ بات کرتا ہے، کلوز ہونے کے لیے کرتا ہے، تو نا بہت فضول انسان ہے وہ۔ تو بڑا مشکل ہے نا میرے لیے ابھی ان سب چیزوں کو مینیج کرنا۔ تبھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مطلب کوئی رشتہ دیکھو، کوئی کرو جو احساس کرنے والا ہو، ساتھ چلے، میری فیملی کا احساس کرے، ان کے ساتھ چلے، ان کا سہارا بنے، میرا سہارا بنے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ ایف اے۔ ایف اے کیا ہوا ہے۔ تو ابھی گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ صرف آپ ہی ہیں ایک کمانے والی، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حیات ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ میں ہی سپورٹ کر رہی ہوں اپنے گھر کو۔ اور ابھی جیسے کہ سکولز بند ہیں، ٹھیک ہے، میں پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی ہوں، تو میری 20,000 سیلری ہے، ٹھیک ہے، 12,000 رینٹ نکلتا ہے ہمارے گھر کا، تو سکولز تو بند ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹیوشن ہے نا، ٹیوشن سے گزارا کر رہے ہیں۔ اور میری جو والدہ ہے نا، الحمدللہ وہ حیات ہے، اور نا وہ گردوں کا نا ان کو ہے، ڈائلسس ہوتے ہیں ہر مہینے ان کے، تو ان کے لیے وہ کام نہیں کر سکتی، وہ ہاؤس وائف ہیں۔ تو آپ کا کوئی رشتہ دار وغیرہ کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا آپ کی؟ یار آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں کوئی کرتا ہے؟ رشتہ دار تو بالکل ہی نہیں۔ تو ان کے جو ڈائلسس ہو رہے ہیں اس کا جو خرچہ ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ لے کر گئے ہیں؟ ہاں جی، گورنمنٹ ہاسپٹل میں، پرائیویٹ میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ابھی ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اب بہتر ہیں، جب بھی مطلب انہیں پین ہوتی ہے تو پھر لے کے جانا پڑتا ہے ہاسپٹل۔ تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی ٹھیک ہے، یا کوئی اگر اللہ کا بندہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج کروائے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ ہاں جی بالکل، آپ کو پتہ ہے پھر اچھی جگہ پہ جاؤ، علاج کرواؤ، اچھی چیز کھاؤ، تو پھر فرق تو پڑے گا ہی نا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ناظرین، آپ یہ داستان سن رہے ہیں، بہن صاحبہ کی داستان ہے۔ آپ رہتی کہاں پہ ہیں؟ لاہور میں ہی؟ ہاں جی، لاہور میں رہتی ہوں۔ لاہور میں رہتی ہیں۔ جی ناظرین، ان کی جو عمر ہے وہ 25 سال ہے، اور یہ ٹیچنگ کرتی ہیں، ایف اے کیا ہوا ہے، پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہے بھی بہت پیاری ہیں۔ تو رشتے کے لیے ہمارے پاس آئی ہیں۔ تو میری بہن، آپ کو کتنی عمر کا لڑکا چاہیے، یا کس ایج کا ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس نا پرپوزل آتے ہیں، کافی بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو کیسا مرد چاہیے؟ عمر میٹر نہیں کرتی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ احساس کرنے والا ہو، سہارا بنے میرا، میرے گھر والوں کا، ساتھ چلے، ٹھیک ہے، سپورٹ کرے مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی۔ تو عمر میٹر نہیں کرتی ہے، نہ پرسنالٹی میٹر کرتی ہے، بس احساس کرنے والا ہو۔ کچھ مرد حضرات جو ہے وہ خفیہ نکاح بھی کرتے ہیں، تو آپ ان کی خفیہ وائف بن جائیں گی؟ ہاں جی، کوئی ایشو نہیں ہے، بس احساس کرے۔ کیونکہ وہ پہلی بیوی سے ڈرتے ہیں، تو پہلی بیوی ان کی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ دوسری شادی کرتے ہیں، تو سیکنڈ وائف آپ بن جائیں گی، خفیہ رہ کے ان کے ساتھ، مطلب رہ لیں گی ان کے ساتھ آپ؟ ہاں جی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تو مرد حضرات کے لیے گڈ نیوز ہے کہ یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رہ لیں گی سیکنڈ وائف بن کے بھی، اور خفیہ نکاح بھی یہ کر لیں گی۔ اور میری بہن، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مرد حضرات، جو لوگ مدد کرتے ہیں غریبوں کی، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا وہ بہت ہی نیکی کا کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم ضرورت مند ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ نا یار کتنا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو سروائیو کرنا, پیسوں کو جوڑنا اور وہ چیز پوری کرنا جس کے لیے آپ پیسے جوڑ رہے ہو. تو ایک دم ہی نا وہ چیز آپ کو بندھی ہوئی رقم, جیسے اب میرا کرایہ ٹھیک ہے 3 مہینے کا رکا ہوا ہے, ایک دم سے مجھے وہ مل جائے ٹھیک ہے, تو میرے تو دل سے ہی دعا نکلے گی اس انسان کے لیے جو یہ کام کر رہا ہے, مدد کر رہا ہے. اور جو نہیں مدد کرتے, فالتو کاموں میں پیسے اڑا دیتے ہیں, غریبوں کی مدد نہیں کرتے, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کو تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز پلیز خدارا آپ ایسے مجبور لوگوں کی ہیلپ کریں, تاکہ نا آپ مشکل ٹائم پہ نا دعائی ہوتی ہے جو آپ کے آگے آتی ہے اور وہ آپ کا مشکل ٹائم نا ٹل جاتا ہے. ورنہ یار بہت دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, انسان دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو دعا لینا بہت ضروری ہے. تو آپ پہلے نکاح کریں گی یا پہلے آپ کا قرضہ اتارے, جو انسان جو آپ کی ہیلپ وغیرہ کرے, آپ کے گھر کا کرایہ اتارے, اس سے پہلے نکاح کریں گی, یا یہ سب جب وہ کر لے گا اس کے بعد نکاح کریں گی؟ کیونکہ کافی ایسے مرد حضرات ہیں, نمبر تو وہ لے لیتے ہیں لڑکیوں کے, لیکن وہ کہتے ہیں پہلے نکاح کرو, ہمیں یقین نہیں ہے, ہم نہیں قرضہ آپ کا اتار سکتے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلے وہ, جیسے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ اعتماد والا بندہ ہو, ساتھ چلنے والا ہو, تو اعتماد جیتنے کے لیے ظاہر ہے اس سے پہلے میرا قرضہ تو اتارنا ہی پڑے گا نا, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں یہ ابھی کر سکتا تو یہ بعد میں بھی کر لے گا. تو پہلے اگر وہ میرا یہ ساتھ دے گا, یہ میری مدد کرے گا, تو پھر میں اسے نکاح کروں. جی ناظرین, آپ یہ داستان سن رہے تھے, ساری جو بھی داستان ہے آپ نے انہی کی زبانی سنی ہے. تو جو بھی ان کا دل جیتے گا, جو بھی ان کا قرضہ اتارے گا, ان کے گھر کا رینٹ دے گا, یہ ان سے نکاح کریں گی. اور نکاح جو ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری پہ ہوگا. اور جو واٹس ایپ پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے, جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا جو ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, وہ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر لیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے گا, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.